حکومت کے نظام ناکام ہو جائے پھر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پالیسی اپناتے ہیں معیشت کی وہ اگر نہ چل پائے تو پھر اس کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہ آپ کو مہنگائی کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ آپ کو قرضوں کی صورت میں نظر آتا ہے، وہ آپ کو ملک کی معیشت کی ترقی کم ہونے میں نظر آتا ہے۔ یہ سب چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر ملک بہت مشکل میں جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ آج مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اور اتنی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، اور ساتھ ساتھ جو ملک کی ترقی ہے وہ بھی رک گئی ہے۔ اور آج جو ملک کی معیشت ہے 4 سال گزرنے کے بعد بھی ملک کی معیشت 2018 کی سطح سے کم ہے، اور یہ حکومت اگر 5 سال بھی پورے کرے تو یہ 2018 کی معیشت تک پہنچے گی۔ یعنی 5 سال ہم نے ملک میں کوئی ترقی نہیں دیکھی۔ جب ترقی نہیں ہوتی خیر بڑھ رہی ہے، اور ہماری یہ بڑی سیدھی بات ہے کہ آپ کے گھر کے افراد کی تعداد بڑھتی رہے اور آپ کی آمدن وہی ہو، یہی مشکل آج پاکستان کے لیے ہے۔ اس لیے آج ان سب معاملات کا ایک ہی حل ہوتا ہے، ایک دفعہ پھر عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو آج یہی ضرورت ہے ملک کی کہ ہم پاکستان کو اس کا پہلا شفاف الیکشن دے دیں۔ دیکھیے بلدیاتی انتخاب جو ہوتے ہیں اس میں عمومی طور پر جو حکومت اقتدار میں ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، لیکن جب حکومت کی کارکردگی اتنی خراب ہو تو پھر خاص طور پر مہنگائی جب بڑھ جائے تو پھر لوگ ووٹ نہیں دیتے۔ تو یہ کیفیت آج کے پی کے اندر بھی نظر آئی ہے۔ حالانکہ یہ مقامی سطح کے انتخابات ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک میئر ہے جو پورے اسلام آباد کے 3 قومی حلقوں سے منتخب ہوگا۔ تو یہی یہاں سے ایک خرابی نظر آتی ہے کہ جب تک نظام ہی درست نہیں ہوگا تو بلدیات سے لوگ کیا امید رکھیں گے؟ یہ نظام چل نہیں سکتا۔ آپ اس کے سارے حالات دیکھ لیں، یہ نظام عوام کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی گورنمنٹ کا فیصلہ تو لوگ کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا، لیکن جو لانگ مارچ ہوتا ہے یہ عوام کی احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک حتمی قسم کا احتجاج ہوتا ہے، لیکن پارلیمان کے اندر جو تبدیلی ہے وہ پارلیمان کے اندر سے ہی آتی ہے، جب تک وہ غیر جمہوری عمل نہ ہو، اور ہم کسی غیر جمہوری عمل کے حق میں نہیں ہیں۔